سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ فری میسنری کے بارے میں اتنا کم کیوں جانتے ہیں، اور کیوں وہ اب تک اس تنظیم کی ابتدائی تاریخ سے لا علم ہے، اور جو جانتے ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں۔ سیکرٹ اس کو رکھا اس وجہ سے جاتا ہے کہ they probably don't want کہ ہر کوئی آ جائے اس کے اندر۔ بکس آن فری میزنری بائی فری میزنز کوئی انکامن چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لاج کا اپنا ڈیزائن ہوا ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پوسٹرز ہوتے ہیں، ان کے پیمفلٹس ہوتے ہیں۔ سیکرٹ فری میزنری سیکرٹ سوسائٹی کہاں سے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ نیٹ جاؤ www.secrets of the Freemasons and the Cult of Satan کی جگہ آپ چلے آؤ freemasons.com یا ان کے کسی بھی لاچ میں چلے جاؤ، ویب سائٹ سب ہے۔ بھوک، غربت اور مالی عدم استحکام کے شکار یورپ کی ایک خوشحال مسلم مملکت پر جارحیت۔ بدقسمتی سے 11ویں صدی کے آغاز میں پوپ ایرون II نامی ایک راہب نے عوام کے اندھے اعتقاد کو وجہ بنا کر یروشلم پر غاصبانہ قبضے کے لیے خلافت مسلمہ کے خلاف اعلان جنگ کر ڈالا، اور یوں 637 سالہ مسلم اقتدار کا سورج ایک خونریز جنگ کے نتیجے میں ہونے والی شکست کی صورت میں غروب ہو گیا۔ جبکہ ایک اور روایت کی روح سے فری میسنز کا تعلق ان مزدوروں کی نسل سے ہے جنہوں نے حضرت سلیمان کے حکم پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں حصہ لیا، مگر عقلی طور پر ایسا کیسے ممکن ہے، جبکہ اس حوالے سے موجود کچھ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کے ذریعے کروائی تھی۔ The beginning of Freemasons is the stone masons actually، جو جن کا ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہوتی تھی اور ایک چیزل ہوتی تھی جس سے وہ کارو کر کے اور اپنے سٹونز بنایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو کنسٹرکشن ہوتی تھی it was purely stones۔ تو وہاں سے پھر ان کا جو یعنی بالکل جو گراس روٹ لیول ہے وہ سٹون میسنز ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کرتے 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 مختلف حالات سے گزرتی رہی، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی رہی، پریکٹیکلی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی رہی۔ آپ کو تقریباً ہر بک میں مختلف تھیوریز ملیں گے ان کے روٹس کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بھائی کلٹ اوزائرس سے شروع ہو رہا ہے، اینشنٹ ایجپٹ سے شروع ہے، نہیں بھائی یہ نائٹس ٹیمپلار جو ہیں وہ نکل کر بھاگے، انہوں نے سیٹل کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے جو کہ ادھر آپ کو دکانوں میں مل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ میزونک لٹریچر بھی ہوتا ہے، جو فری میزنز خود جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ وہ بھی اٹھا کر پڑھ لو تو ان کو بھی نہیں پتہ کہ اصلی میں ان کے روٹس کیا ہیں۔ حضرت سلمان نے جو ٹیمپل جو بنانا تھا وہ ایکچولی مسجد اقصیٰ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، جو ہماری ہسٹری بکس میں اور ریلیجس بکس میں لکھا گیا ہے، وہ اس طرح سے اس کی جو شواہد ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جگہ پھر ایک سیکریٹ جگہ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا کوئی ریلیجس فیکٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگا بھی۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہے بہت بڑے طبقے کا کہ یہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ڈسٹرائے ہو جائے، اور وہاں پر جو ان کی عبادت گاہ ہوتی تھی کسی زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سولومنز جو وہ ہے ٹیمپل، اس کی باری وہ آپ ورلڈ میں دیکھ ہی رہے ہیں آج کل۔ فلسطین میں یہی بار بار ہو رہا ہے کہ اس کو گراؤ۔ ایونچولی تو روٹس جا کے وہیں پہ مسجد اقصیٰ پہ مل رہے ہیں نا، وہ وہاں پہ حضرت سلمان کا ٹیمپل ہے، اور وہ اس کا سوائے ریلیجس فیکٹر کا تو کچھ اور تھا ہی نہیں نا، کہ وہ جب شروعات ہی ہوئی تھی وہ یہی وجہ سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خفیہ ورڈ حضرت سلمان کو بتایا، انہوں نے اس کو ہائرم کو بتایا، اور ہائرم سے انہوں نے 3 لوگوں نے وہ ورڈ جاننے کی کوشش کی تھی۔ جب بات ہو فری میسنری کی تو ایک اصطلاح جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے میسونک لاجز۔ آخر اس 2 حرفی اصطلاح سے کیا مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ میسونک لاج کو فری میسنری نامی عمارت کے مرکزی دروازے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔
जिसे अपने अफ़ाल की अंजाम दही के लिए ग्रैंड लॉज की जानिब से जारी शुदा वारंट या इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। याद रहे कि जो मैसोनिक लॉजेस मज़कूरा इजाज़तनामे के हामिल नहीं होते उन्हें बाकायदा लॉज तस्लीम नहीं किया जाता। उनके लिए लाजिम व मलजूम अवामिल में मेंबर्स और ऑफिसर्स का इंतखाब और अगले दर्जों में तरक्की, अपने यहाँ मीटिंग्स के बिला तातुल इनेकाद को यकीनी बनाना, ज़ेर बहस लाए जाने वाले मामलात और किए जाने वाले फैसलों का रिकॉर्ड रखना शामिल है। इस ज़िम्न में एक और दिलचस्प बात उन लॉजेस का एक कारोबारी इदारे के तर्ज पर एनुअल जनरल मीटिंग्स का इनेकाद और अतियाती फंड्स का क़याम भी है। इन लॉजेस के मामलात बराह रास्त मास्टर मैसन नामी ओहदेदार के ज़िम्मे होते हैं। फ्री मैसनरी को अमली तौर पर द एंटर्ड अप्रेंटिस, द फेलो क्राफ्ट और मास्टर मैसन नामी 3 बुनियादी दर्जों में तकसीम किया गया है। द एंटर्ड अप्रेंटिस और द फेलो क्राफ्ट यानी वो फ्री मैसन्स जो इस तंजीम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर रखते हों मगर मैसोनिक साइंस और टोकन्स के इस्तेमाल से आगाह न हों। अलबत्ता मास्टर मैसन उन लॉजेस के मामलात से पूरी तरह बाखबर और उन्हें अपनी ज़ात तक महदूद रखने का पाबंद होता है। ऑर्गेनाइज सेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत जिसे कहते हैं ऐसा है कि जिसके बारे में हायरार्की बहुत ज़बरदस्त है फ्री मैसन्स की। बल्कि कहा जाता है कि फ्री मैसन्स तमाम जितनी भी अंडरग्राउंड मूवमेंट्स हैं उन्होंने हायरार्की का पैटर्न फ्री मैसन से लिया। असल में फ्री मैसन्स ऑर्गेनाइजेशन इज रूल्ड बाय ए ग्रुप। एक खास लेवल पे जिसे कहते हैं ना चंद लोगों का एक ग्रुप ऊपर आ जाता है कि जो उसको ओवरऑल कवर करते हैं। इसका ऐसा मुकम्मल तौर पर हेड एक काउंसिल होती है जिनको हेड करती है। मगर 17 की या 18 की।